الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الاطہار اما بعد۔ عزیزان گرامی، روزہ داروں، آج 11ویں دن کی دعا آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ 11ویں دن کی دعا کے جملے اس طرح ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم حبب الی فیہ الاحسان وکرہ فیہ الفسوق والعصیان وحرم علی فیہ السخط والنیران بعونک یا غیاث المستغیثین۔ اب عزیزوں، پہلے جملے کا بہت ہی اختصار کے ساتھ تفسیر اور ترجمہ۔ یا اللہ، اس ماہ مبارک میں نیکی اور احسان کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے۔ اللہم حبب الی فیہ الاحسان، یا اللہ اس ماہ مبارک میں نیکی اور احسان کو میرے لیے پسندیدہ قرار دے۔ خداوند عالم نے انسان کے دل میں فطری طور پر نیکی کو محبوب رکھا ہے اور برائی کو ناپسند قرار دیا ہے۔ ہاں، اگر کسی نے اپنی روح کی زمین کو گناہوں سے آلودہ اور دلدل بنا لیا ہے تو اسے نیکی اچھی نہیں لگتی، ورنہ ہر شخص کو نیکی سے محبت ہے اور برائی سے نفرت ہے۔ لیکن نیکی کی بھی بہت ساری اقسام ہیں۔ کبھی نیکی انسان اپنے لیے کرتا ہے اور کبھی نیکی دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ نیکی کرنے والے تو زیادہ ہیں، لیکن اہم نقطہ، اہم بات یہ ہے کہ نیکی کرنے والے تو زیادہ ہیں، لیکن نیکی کر کے نیکی بچانے والے اور خدا کے پاس اپنی نیکی کو بھیجنے والے بہت کم ہیں۔ کیونکہ نیکی کر کے کبھی لوگ ریاکاری کر کے، کبھی اذیت دے کے، کبھی منت کر کے، کبھی احسان جتا کے لوگ اپنی نیکی کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو اپنے خدا تک پہنچاتے ہیں، اور یقینی طور پر جو چیز خدا تک پہنچ جاتی ہے اور جو خدا کے پاس پہنچ جاتی ہے وہ خدا کے پاس پہنچنے کے بعد باقی رہتی ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہونے والا ہے، اور جو خداوند عالم کے پاس جو چیز پہنچ گئی ہے، جو چیز خداوند عالم کے پاس ہے، وہ باقی رہنے والا ہے۔ کہتے ہیں کہ نیکی ہمیشہ کام آتی ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں ضرب المثل ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اس لیے کہ یہی نیکی دریا میں جو ڈالی ہوئی ہے کبھی بھنور میں پھنسنے پر کشتی بن جائے گی۔ نیکی کر کے بھول جاؤ لیکن بدی کرو تو یاد رکھو۔ کیوں نیکی کر کے بھول جاؤ؟ اس لیے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ تاکہ خداوند عالم اس پر اجر اور ثواب مرتب کرے۔ لیکن بدی کر کے نہ بھولو، اس لیے کہ بدی کرنے کے بعد توبہ کرنا ضروری ہے، استغفار کرنا یاد رکھو۔ کبھی یہ نہ سوچنا کہ نیکی اگر تنہائی میں ہے تو اس کا اثر نہیں، یا بدی اگر تنہائی میں ہے تو اس کا اثر نہیں۔ بعض گھروں میں جائیے، دیکھیے، داخل ہوتے ہی آپ کہیں گے کہ ارے اس گھر میں رونق بہت ہے، جبکہ نہ زیادہ لائٹ ہے نہ زیادہ روشنی ہے، کچھ نہیں، لیکن چونکہ وہاں نیکی ہوتی ہے لہذا اس گھر میں رونق ہے۔ لیکن بعض گھروں میں جائیے، بہت ساری لائٹیں، بہت سارے بلب لگے ہوئے ہیں، بہت زیادہ لائٹیں ہیں، لیکن وہاں نحوست ٹپک رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ایسے گھر میں چونکہ بدکاریاں، برائیاں ہوتی رہتی ہیں، جس کی وجہ سے نحوست رہتی ہے۔ تو یہ کون تشخیص دیتا ہے؟ یہ انسان کا نیچر تشخیص دیتا ہے کہ کس گھر میں رونق ہے اور کس گھر میں نحوست ہے۔ اور یہ قطعی طور پر ہے کہ نیکی حادثے اور مصیبت میں کام آتی ہے۔ جیسے بڑی گاڑیوں میں، انووا یا دیگر بہت ساری گاڑیوں میں کہتے ہیں کہ اس میں آگے بیلونز لگا ہوا ہے۔ کیوں بیلون لگا ہوا ہے؟ کہ جب کبھی کوئی ایکسیڈنٹ ہو تو بیلون آگے کھل جاتا ہے، گاڑی سے کھل کے سامنے آ جاتا ہے، اور سامنے آگے بیٹھنے والے جو دو لوگ ہوتے ہیں اسٹیئرنگ سیٹ پر یا اسٹیئرنگ سے پڑوس کی سیٹ پر جو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ کیوں؟ وہ بیلون کھل جاتا ہے۔ عزیزوں، اسی طریقے سے نیکی ہے کہ نیکی کرتے رہنا چاہیے۔ نیکی ہمیشہ حادثے میں یا مصیبتوں میں کام آتی ہے، ایک نہ ایک دن ضرور نیکی کام آتی ہے، اور وہی نیکی انسان کو حادثے اور پریشانیوں سے بچا لیتی ہے۔ تو کہتے ہیں
جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، عام طور پر یہ بات رائج ہے، کہتے ہیں ارے کوئی نیکی کام آ گئی، تو وہی نیکی ہوتی ہے کہ جو انسان کے حادثے اور بلا میں کام آتی ہے۔ اس کے بعد مولا کائنات کے چند اقوال ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ پہلا قول ہے الاحسان محبت، احسان اور نیکی سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ نیکی کرنا سرمایہ انسانیت ہے۔ اگر انسانیت کوئی چاہتا ہے کہ اپنی آپ میں انسانیت پیدا کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کرے۔ اگلا قول آپ کا مولا کائنات کا راس الایمان الاحسان الی الناس، کہتے ایمان کی بنیاد لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، ایمان کی بنیاد لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ اور اگلا جملہ مولا کائنات کا من کثر احسانہ کثر خدمہ و ایوانہ و آوانہ، جو لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان زیادہ کرتا ہے اس کے خدمت گزار، اس کے چاہنے والے، اس کو دوست رکھنے والے، اس کی مدد کرنے والے زیادہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک قول شیخ سعدی علیہ رحمہ کا آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اسی نیکی کے بارے میں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی زندگی میں دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ لوگوں پر احسان کرے جس طرح خداوند عالم نے اس پر احسان کیا ہے اور اسے اس منزل تک پہنچایا ہے۔ اگلا جملہ وَكَرَّ فِيهِ الْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور مجھے نفرت پیدا کر دے اس ماہ مبارک میں فسق و فجور اور گناہوں سے۔ عزیزو، اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی نظر میں ہم نظر کرم خدا کی ہمارے اوپر ہے یا نہیں ہے، تو آپ اپنے آپ کو یہ دیکھیں کہ اگر آپ نیکی کر کے خوش ہو رہے ہیں اور بدی کر کے اپنے آپ کو ملامت کر رہے ہیں کہ ارے ہم نے یہ کام کیوں انجام دیا، اور اپنی مذمت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب خداوند عالم کی نظر کرم آپ کے اوپر ہے۔ اور اگر آپ غلطی کر کے خوش ہو رہے ہیں اور نیکی کر کے رنجیدہ کبیدہ خاطر ناراض ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب نظر کرم خداوند عالم کی آپ پر سے ہٹ چکی ہے، خداوند عالم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ لہٰذا ہمیشہ اپنی زندگی میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اچھائی سے اگر ہم خوش ہوتے ہیں اور برائی سے اگر ہم نفرت کرتے ہیں، اچھائی جب ہم کرتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے، برائی کرتے ہیں تو ہمارا دل ملامت کرتا ہے، تو اس کا مطلب نظر کرم ہمارے اوپر ابھی خدا کی ہے۔ اس سلسلے میں مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں اجتناب السیئات افضل من اکتساب الحسنات، کہتے ہیں برائی سے بچنا افضل ہے نیکیوں کو حاصل کرنے سے، نیکیوں کو انجام دینے سے۔ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مریض اگر پرہیز کرے تو وہ اپنی زندگی کو بچا سکتا ہے، لیکن اگر پرہیز نہ کرے، دوا کھاتا رہے، تو اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتا۔ اگلا جملہ اور آخری جملہ وَحَرِّمْ عَلَيَّ فِيهِ السَّخْطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ، اور اس ماہ مبارک میں اپنی ناراضگی اور بھڑکتی ہوئی آگ کو مجھ پر حرام کر دے، اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔